Subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification of upcoming videos. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ ملتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا خَلَوْا اور جب علادہ ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ طرف اپنے شیطانوں کے یعنی اپنے سرداروں کے قالو کہتے ہیں انا معاکم انا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں انما سوائے اس کے نہیں کہ نحنو ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں اللہ تعالی یستہزئ بہم مذاق کرے گا ساتھ ان کے وَيَمُدُّهُمْ اور مہلت دیتا ہے ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے یامعون بہہ کے چلے جا رہے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اشتروا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے فما ربحت تجارتہم فما پسنا رابحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. پھر دیکھ لیں گا وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا مانے ملنا ہوتا ہے لَقُوا ملتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے قالوا کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم وَإِذَا اور جب خلو علادہ ہوتے ہیں اِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ طرف اپنے شیطانوں کے یعنی اپنے سرداروں کے قالو کہتے ہیں انا بے شک ہم معاکم تمہارے ساتھ ہیں انما سوائے اس کے نہیں کہ نحن ہم مستہزئون مذاق کرتے ہیں اللہ تعالی یستہزئ مذاق کرے گا بہم ساتھ ان کے ویمدہم اور مہلت دیتا ان کو فی طغیانہم بیچ ان کی سرکشی کے یامعون بہ کے چلے جا رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالہ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے فما ربحت پس نہ فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا مہتدین اور نہ تھے ہدایت پانے والے. گزشتہ آیات میں کل اور پرسوں کے اسباق میں منافقین کی بد خصلتوں کا ذکر ہو رہا تھا. ان میں جو بری عادتیں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. آج کے سبق کی ان آیات میں اسی تسلسل کو قائم رکھا گیا اور اسی گروہ منافقین کے مزید برے خصائل اور بری عادات کا ذکر کیا گیا. یہاں پر پہلی جو ان کی بد خصلت کا ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جب ایماندار لوگوں کے پاس آتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس تو قالوا آمنا کہتے ہیں جی ہم بھی آپ ہی کی طرح ایمان والے ہیں ہم بھی اللہ رسول اور یوم آخرت کو مانتے ہیں جس طرح کے آپ مانتے ہیں. گویا پوری طرح اپنے ایمان کا یقین اور وثوق دلاتے ہیں. لیکن جب ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں کہ ایمان میں یا دعوی ایمان میں یہ مخلص ہوتے ہیں بلکہ صرف اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور پھر
یہ بظاہر ایمان کا دعویٰ کر کے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے راز لیں اور وہ کافروں تک پہنچائیں۔ اس طرح ایک طرف دعویٰ ایمان کے ساتھ مسلمانوں کی نگاہ میں وہ اپنا مقام بنانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے راز کافروں تک پہنچا کے وہاں بھی اپنے نمبر بڑھانا چاہتے تھے۔ اس طرح کے گٹیا ذہن کے لوگ، اور یاد رکھیں ایک بات کہ جو شخص دین حق کو سمجھ لیتا ہے، ایمان کی نعمت سے فیضیاب ہو جاتا ہے، وہ کافر اور کفر کی طرف پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایمان اتنا مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے پاس جا کے بیٹھنا یا ان کے ساتھ گفتگو کرنا یا ان کے ساتھ اپنے مراسم کو اجاگر کرنا یہ تو دور کی بات ہے، وہ کسی صورت میں ان لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے اچھا نہیں سمجھتا جو ایمان سے بہرور ہوتا۔ اللہ نے ان کی صفت یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو صحیح معنوں میں اصحاب ایمان تھے، کافروں کے معاملے میں وہ کسی رو رعایت کے قائل نہ تھے، بلکہ کافروں پر وہ سخت لیکن آپس میں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بڑی محبت، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ مسلمان ایمان کے حوالے سے، ایمان کے رشتے کے تعلق سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بے حد مہربان، بے حد مشفق، بے حد ایک دوسرے کے ساتھ ایثار سے پیش آنے والے، لیکن جب معاملہ کفر کا اور کافروں کا آتا ہے تو پھر ان کی وہی نرمی سختی میں بدل جاتی ہے، ان کے معاملے میں کسی قسم کی رو رعایت ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ اس کی ایک مثال غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے مسلمانوں کو باوجود تعداد میں قلیل ہونے کے فتح، نصرت اور غلبہ دیا۔ کافر باوجود اس کے کہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ کچھ لوگ وہیں مارے گئے، کچھ لوگ بھاگ نکلے، اور کچھ زخمی جو بھاگ نہ سکے یا کمزور تھے یا تھوڑ دلے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ 70 قیدی گرفتار ہوئے، ان کو لا کر مدینہ منورہ میں مقید کر دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اب ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مختلف آراء آئیں، صحابہ نے مختلف رائے، ان میں سے ایک رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے مشورہ مانگا ہے تو میں ایک رائے عرض کرتا ہوں، میرا مشورہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر کہو، کہہ سکتے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ آج تک 13 سال ہمیں مکے میں ستاتے رہے، 2 سال ہجرت کے بعد مدینے میں ہم آئے تب بھی انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، 15 سال ہو گئے یہ پوری طرح زور لگا کے ہمیں ستاتے رہے، ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا، ہمیں تنگ کیا، ہم ہجرت پہ مجبور ہوئے، آج اللہ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمارے سامنے لا کر ڈال دیا ہے۔ یا رسول اللہ، ان اللہ کے دشمنوں کو، رسول کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو معاف نہ کیا جائے، ان سے کوئی نرمی نہ کی جائے۔ فرمایا عمر پھر ان سے کیا سلوک کیا جائے؟ فاروق اعظم نے بارگاہ نبوت میں مجلس نبوی میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے
کہ ان میں سے جو میرا رشتہ دار ہے نا آپ اسے میرے حوالے کر دیں، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے ابو بکر کے حوالے کر دیں، جو عثمان کا رشتہ دار ہے اس کو عثمان سنبھال لیں، جو علی کے رشتہ دار ہیں ان کو علی سنبھال لیں، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ خود سنبھال لیں، باقی جو آئزہ اقارب ہیں جس صحابی کو ان کے سپرد کر دیں۔ پھر ہم ان اللہ اور رسول اور دین کے دشمنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، ان کی گردنیں اڑائیں، ان کے سر قلم کریں، تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ ہمارے نزدیک کسی نرمی کا مستحق نہیں۔ تجویز ایسی تھی، اپنے اندر وزن رکھتی تھی، اور وزن کتنا یہ میں آگے چل کے ابھی آپ کو بتاؤں۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو نظر انداز کیا اور عملی جامہ نہ پہنایا۔ فرمایا عمر تیری غیرت کی داد دیتا ہوں، لیکن اگر میں نے ایسے کیا تو عام لوگ یہ کہیں گے لو محمد اب خون ریزی پہ اتر آیا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ان میں سے جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھنا لکھانا سکھا دیں، اس کے وزن کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ممکن ہے ان میں سے اللہ کچھ لوگوں کو بعد میں ہدایت دے دے، یہ نبی کی ایک طرف تھی۔ اور ایسے ہوا، ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، رسول اللہ کے چچا، بعد میں مسلمان ہوئے، اور کئی قیدی تھے وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر کی اس رائے کو گو کہ عملی جامہ نہ پہنایا گیا، لیکن اللہ تعالی نے پتہ اس بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ الانفال کا آخری حصہ آپ دیکھیں 10ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے یہ لائق نہ تھا کہ وہ ان قیدیوں کے ساتھ یہ نرمی کرتا جو کیے۔ آگے چل کے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، یہ بات اگر اللہ نے پہلے ہی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ دی ہوتی، جو فیصلہ کیا یہ فیصلہ اللہ کے ہاں بھی کوئی وزن نہیں رکھتا، لیکن چونکہ یہ بات تقدیر میں لکھی ہوئی لہذا ہم معاف کرتے ہیں، لیکن اگر یہ بات پہلے کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو ہم ان لوگوں کو اس غلط فیصلے کی وجہ سے بہت بڑے عذاب کے اندر گرفتار کرتے۔ جب یہ آیت اتری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لوگوں سنا ہے اللہ نے کیا فرمایا، اگر اس غلط فیصلے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچے، لیکن یا ہمیں اللہ کی لکھت اللہ کا نوشتہ بچا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشداء علی الکفار کی تعبیر اور تفسیر ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کبھی اس کھلی پہ منہ مارا اور کبھی دوسری کھلی پہ منہ مارا، راضی رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن کی زندگی ایک رحمان کی رضا کے لیے وقف ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے شیطان کو، کسی دوسرے شیطان صفت کو راضی کرنے کی قطعاً کوشش نہیں کرتا۔ یہ منافق کا شیوا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب درست ہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، یہ بھی درست وہ بھی درست، یہ غلط ہے۔ حق ہمیشہ ایک ہے، حق لا شریک، باطل کے لیے دوئی ہو سکتی ہے، حق کے لیے دوئی نہیں ہو سکتی، یہ بات یاد ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو مانا یہ کہ اب اللہ کا کوئی شریک نہیں، جب ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا تو مانا یہ کہ اب صرف محمد ہی اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے پیشوا، کوئی ان کے ماں سوا ایسا نہیں کہ جس کو ہم اللہ کا رسول مانیں یا اپنا پیشوا بنیں۔ اب اگر کوئی کہے نہیں لا الہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں اللہ نے منافقوں کا یہ انداز اور اسلوب بیان کیا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔
وَإِذَا خَلَوْا خَلَوْا الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، ان کی طرف پلٹتے ہیں۔ کن کی طرف؟ اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کی طرف۔ یہاں اللہ نے منافقین کے سرغنوں کو شیطان کہا۔ ایک شیطان حقیقی ہوتا وہ وہی ہے جس کو اللہ نے جنت سے نکالا، اور ایک شیطان صفاتی جن کے اندر حقیقت میں انسان یا جن ہے لیکن شیطانی صفات کی وجہ سے ان کو شیطان کہا گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا شیطان ہے، یعنی اس کے شر کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے متمرد ہونے کی وجہ سے، اس کی فساد پھیلانے کی وجہ سے ہم اس کو شیطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ صفات کے لحاظ منافقین کے جو سرغنے تھے در حقیقت وہ وہی کردار ادا کر رہے تھے جو شیطان کا تھا۔ فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا، رائے حق سے لوگوں کو روکنا، خیر اور بلائی کے مقابلے میں شر اور فساد کی طرفداری کرنا، سچائی کے بجائے جھوٹ کو اختیار کرنا، اور اللہ کو، رسول کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے کر ان کے ساتھ فراڈ کرنا، یہ منافقوں کی تمام تر علامت۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ان علامات کی وجہ سے ان کو اور ان کے سرغنوں کو شیطان کہا گیا ہے۔ فرمایا جب اپنے وڈیروں بڑوں کی طرف جو ان کو برائی کو اکساتے ہیں، ان کو اس مشن پہ بھیجا، اس مشن پہ بھیجا، یہاں سے خبریں لاؤ، وہاں پہنچاؤ، اس کو لڑاؤ، اس کو بڑھاؤ، جو ان کو کنٹرول کرتے، ان کی کمان کرنے والے سرغنے، ان کو شیطان کہا گیا۔ فرمایا جب ایمان والوں سے اٹھ کر اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو قالوا انا معاکم، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں حضور کہیں ہم مومنوں کے پاس بیٹھے تھے، آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے نمک خوار ہیں، ہم تو آپ کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، انا معاکم، ہم تو آپ کے ہی ساتھ ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اور نہ حلفو پھر وہاں کیوں گئے تھے؟ کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم تو ذرا ان کے پاس بیٹھے دل لگی کر رہے تھے، ٹھٹھے اور مذاق کر رہے تھے۔ ہم نے کہا ہم مومن ہیں تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے واہ جی تم ہمارے، ہم نے ان کے ساتھ مذاق کیا، ہم کبھی کبھی ان کے پاس مذاق کرنے چلے جاتے۔ اللہ، یہ ہے منافقوں کا انداز اور سوچ کہ وہ دعوی ایمان کو استہزاء اور تمسخر اور ٹھٹھے سے تعبیر کرتے۔ ایک طرف مومنوں کے پاس گئے، ان کو یقین دلایا ہم مومن ہیں، اپنے سرداروں کے پاس آئے، کہنے لگے نہیں حضور ہم تو آپ کے تابعدار ہیں، ہم ایمان والوں کے پاس صرف مذاق کرنے گئے تھے۔ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق، یہ اب کر رہے ہیں نا، کریں۔ اللہ کے رسول سے مذاق کرتے کر لیں، صحابہ سے مذاق کرتے کر لیں، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ کیا مذاق کرے گا؟ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ ایمان والوں کو جنت کی طرف بھیجے گا تو یہ بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ ہم بھی ایمان لائے تھے، ہم بھی دعوی ایمان کرتے تھے، ہمیں بھی جنت میں، اللہ فرمائے گا جاؤ چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ۔ جب یہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے حکم ہوگا اب جنت کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، یہ داخل نہیں ہو سکے۔ یہ اللہ یہ کیا ہمارے لیے فرمایا دنیا میں تم باب جنت پہ پہنچ کر پھر واپس پلٹ کے جا کے کہا کرتے تھے ہم مذاق کرتے تھے، اب بھی میں نے باب جنت پہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اب واپس چلے جاؤ۔ اس وقت تم مذاق کرتے تھے، آج اللہ اس مذاق کا بدلہ تم سے لے رہا۔ اللہ یستہزئ بہم، باقی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ کسی کے ساتھ یہ مذاق کرتا ہے کہ اس نے گالی دی تو اللہ نے،
یعنی یہ ایک معقول بات کہ دنیا میں اس وقت تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچتے، گویا رسول کے پاس جو صدق دل سے پہنچا وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ اب رسول کے پاس پہنچ کے بھی جو آدمی پلٹ کر کہتا ہے نہیں میں تو ایمان تو نہیں لایا، میں تو یوں ہی رسول سے دل لگی اور مذاق کر رہا، تو اب اللہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس استہزاء کی سزا اس انداز کے ساتھ دے کہ ان لوگوں کو پتا چل جائے کہ جس رسول خدا سے ہم نے مذاق کیا اس کا خدا ہم سے بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ ان کو مہلت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم مذاق کرو، میں تمہیں ڈیل دیتا ہوں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ بعض دفعہ اپنے باغیوں اور نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے۔ بندہ بعض دفعہ حیران رہتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی حد، لیکن ابھی تک کوئی گرفت نہیں آئی اللہ کی طرف سے، کوئی پکڑ نہیں آئی۔ انسان بعض دفعہ حیران ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ بڑے حکیمانہ فیصلے کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں رب قدیر نے فرمایا لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم، منکرین حق یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما، سوائے اس کے نہیں کہ ہم ان کو یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، جس کے نتیجے میں ان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کیا۔ تو یہ ڈیل، یہ مہلت انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ ڈیل اس لیے ہے تاکہ اپنے گناہوں میں اور زیادہ بڑھ جائے، ان کو گناہ کرتے ہوئے مزہ آئے اور اللہ کو ان کے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے پھر مزہ آئے۔ پھر ان کو پتا چلے کہ یہ جو ڈیل ہمیں ملی تھی نا، یہ رسی جو دراز ہوئی تھی نا، یہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، یہ اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالی ہماری جکڑ بندیوں کو پکا کرنا چاہتا۔ فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے فی تو یا نہیں، ان کی سرکشی میں، یا معون، یہ اس سرکشی کے اندر مبتلا، حیران، سرگرداں، بہکے اور بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی نامعلوم منزل کی طرف دیوانہ ہو کے سرگرداں ہو جاتا، اسی طرح یہ خدا کی بخشی ہوئی ڈھیل اور مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کے بہکے چلے جا رہے ہیں، رائے حق سے برگشتہ بھٹک کر کے اس طرح پاگلوں اور دیوانوں کی طرف، اپنی تباہی کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ ان کو اپنے انجام کی خبر نہیں۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوداگری، تجارت کی، اور تجارت کیا کی؟ ہدایت کو بیچا اور اس کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ ایمان لائے، پھر اس ایمان کے بدلے انہوں نے کفر اور نفاق کو خریدا، یعنی ان بدبختوں نے ہدایت کے بدلے اپنے آپ کو گمراہی کا خریدار بنایا۔ ہمارا بحد تجارت، بظاہر یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے مومنوں کو بھی فریب دے دیا، ہم نے دوسری طرف بھی نمبر بڑھا لیے، واہ واہ ادھر سے بھی ہو گئی، تحسین اور آفرین ادھر سے بھی ہو گئی، یہ طبقہ بھی راضی، یہ طبقہ بھی راضی۔ بظاہر وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا کہ دونوں کو الو اور بے وقوف بنا لیا اور اپنے نمبر بڑھا لیے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بے وقوف ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا جس میں بڑا فائدہ ہے۔ بظاہر انسان نقصان والا کام کرتا ہے،
لیکن وہ یہ سمجھتا ہے میں نے یہ فائدہ اٹھایا. مثلا ایک آدمی کم تولتا ہے, شیر کے 15 چنانگ تولتا ہے نا بعض ایسے بھلے مانس بھی, تو ہر شیر کے ساتھ یا کلو کے ساتھ وہ ایک چھٹانگ کم تولتا ہے. اب اس نے 16 کلو سودا بیچا تو کیا مانا ہوا اس نے 1 کلو. اب چینی ہے مثلا, وہ یہ سوچتا ہے شام کو حساب کرتا ہے, لو جی میں نے 10-11 روپے آج منافع کے علاوہ اس طرف سے کما لیے. شام کو وہ کہتا ہے کہ مجھے اگر 16 کلو چیز بیچی 12 روپے بچ کے, 32 کلو بیچی 24 روپے بچ کے, جو یعنی وہ سوچتا ہے, کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں, دیکھو نا بغیر کسی بات کے یہ چیز میں نے کما لی. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارا ایک کلاس فیلو بچہ تھا, وہ یعنی ایک ربائی سنایا کرتا تھا, وہ آج تک مجھے یاد ہے. اسی ضمن وہ کہا کرتا تھا کہ تو نے ڈنڈی ماری گاہک کی دوانی گئی تیرا ایمان گیا. گاہک کی دوانی گئی تیرا ایمان گیا. تو نے سمجھا میں نے لوٹ لیا لیکن ظالم خود لوٹا گیا. اس بیچارے کا کیا 2-4 آنے گئے نا, تیرا ایمان گیا, تو خود لوٹا گیا ہے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویل للمطففین, ان کے لیے جہنم کا مقام ویل ہے کہ جو ناپ اور تول میں کمی کرتے. اسی طرح ملاوٹ, ایک آدمی کہتا ہے سبحان اللہ میں نے خوب عقل مندی دکھائی, فن دکھایا, ملاوٹ کی, پیسے کمائے. ٹھیک ہے وہ سمجھتا ہے میرا فائدہ ہے, لیکن مدینے کی سرکار سے آواز آتی ہے من غشا فلیس منا, جس نے کسی سے دھوکہ کیا وہ ہماری امت سے ہی نکل گیا. اب یہ فائدہ ہے یا نقصان؟ انہوں نے بھی یہ سوچا کہ ہم نے یہ بڑا فائدے والا سودا کیا, سارے راضی ہیں ہم سے, ہر طرف سے ہم نے داؤ لگا لیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں بد نصیبو, ہدایت کے بدلے تم نے گمراہی اور ضلالت کو خریدا ہے. فما ربحت تجارتہم, پس نہ نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے. ان کی یہ تجارت ان کے لیے فائدے مند اور نفع مند نہ ہوئی, بلکہ یہ تجارت ان کو تباہ اور برباد کر گئی کہ انہوں نے ہدایت کو دے دیا اور گمراہی کو دے دیا. وما کانوا مہتدین, اور نہ تھے یہ لوگ ہدایت پانے والے. ہدایت سے محروم بد نصیب لوگ. اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جو ہدایت کو دے چھوڑ دے اور گمراہی لے لے. ذرا سوچیں خدا کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ شروع کرتے تو فرماتے اللہ کی تعریف, الحمدللہ, سب تعریف اللہ کی. نحمدہ, ہم اسی کی تعریف بیان کرتے. ونستعینہ, ہم اسی سے مدد مانگتے. ونستغفرہ, ہم اسی سے بخشش مانگتے. ونؤمن بہ, ہم اسی کے ساتھ ایمان لاتے. ونتوکل علیہ, ہم اسی پر بھروسہ کرتے. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شرور سے, اپنے برے اعمال سے. آگے فرماتے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. دیکھو جسے اللہ ہدایت دیتا اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا, اور جسے اللہ اس کی شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے ہدایت سے دور کر دے پھر کوئی ماں کا لال نہیں جو اسے ہدایت دے. ہدایت اللہ کا ایک بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے. ضلالت سے بچیں, ہدایت کی طرف آئیں. ہدایت کو, راہ حق کو, صراط مستقیم کو, سیدھے راستے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور نبی پاک کا فرمان. صراط مستقیم وہی ہے جس کا ہم نے شروع میں سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا. وہ ہدایت صراط مستقیم والی. ایماندار
इस हिदायत का मुतलाशी और जब मिलता है तो फिर इसको मजबूती से थामता है। और मुनाफिक वो हिदायत मिल भी जाए तब भी इसके बदले गुमराही को तरजीह देता है, कभी लोगों को खुश करने के लिए, कभी जाती अना की तस्कीन के लिए, कभी आबा व अजदाद की रवायात का आलम बुलंद करने के लिए, कभी लोगों की निगाह में मकबूल आम बनने के लिए और हर दिल अजीज बनने के लिए। लेकिन मोमिन हर चीज से बेनियाज होता है और उसकी कोशिश, दुआ, तड़प और तमन्ना ये होती है कि अल्लाह मेरी ख्वाहिश है तू मुझे हिदायत नसीब फरमा और उसी पे मेरा खात्मा। लेकिन मुनाफिक फरमाया ये इन्होंने हिदायत दी और गुमराही को खरीदा। ये तिजारत इनके लिए खसारे वाली तिजारत साबित हुई। वमा कानू मुहतदीन, और ना थे ये हिदायत पाने वाले, यानी बदबख्ती की वजह से हिदायत से महरूम कर दिए। वइज़ा लकुल्लज़ीना, और जब लकू मिलते हैं अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनू जो ईमान लाए, क़ालू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम, वइज़ा और जब खलाओ इलादा होते हैं, इला तरफ शयातीनहिम अपने शैतानों के यानी अपने सरदारों के, क़ालू कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा सिवाय इसके नहीं के नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक कर रहे थे। अल्लाह ताला यस्तहज़िउ बिहिम मजाक करेगा साथ उनके, वयमुद्दुहुम और डील देता है उनको, मोहलत देता है उनको, फी तुग़यानिहिम बीच इनकी सरकशी के, या मऊन बह के चले जा रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं, इश्तराओ जिन्होंने खरीदा, अज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा बदले हिदायत के, फमा रबिहत बस ना फायदा दिया, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने, वमा कानू और ना थे मुहतदीन हिदायत पाने वाले। वइज़ा और जब लकुल्लज़ीना मिलते हैं उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, क़ालू कहते हैं आमन्ना ईमान लाए हम, वइज़ा और जब खलाओ इलादा होते हैं, इला तरफ शयातीनहिम अपने शैतानों के, क़ालू कहते हैं इन्ना बेशक हम माकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा सिवाय इसके नहीं के नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक कर रहे थे या मजाक करने वाले हैं। अल्लाह ताला यस्तहज़िउ मजाक करेगा, बिहिम साथ इनके, वयमुद्दुहुम और मोहलत देता है इनको, डील देता है इनको, फी तुग़यानिहिम बीच इनकी सरकशी के, या महून बह के चले जा रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं, इश्तराओ जिन्होंने खरीद किया, अज़्ज़लालता गुमराही को, बिलहुदा बदले हिदायत के, फमा रबिहत तिजारतुहुम बस ना फायदा दिया उनकी तिजारत ने, वमा कानू और ना थे मुहतदीन हिदायत पाने वाले।